جی ناظرین السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بھائی 5 بہت امپورٹنٹ خبریں، 1 2 3 4 5 خبروں پہ بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا سنسیشن بنی ہوئی ہے، عمران ریاض خان صاحب کا ایک انٹرویو منظر عام پر آ گیا۔ مدت کے بعد لوگوں نے انہیں بات کرتے ہوئے دیکھا، ان کو سنا، ان کی ایک خاص قسم کی فین فالوئنگ تھی جس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کہ جب ان کو اغوا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا یا حراست میں لے لیا گیا، تینوں لفظ مستعمل ہیں یہاں پر۔ اور اس کے بعد ان کا حلیہ بھی چینج ہوا، ان کے لہجہ بھی چینج ہوا، ان کو بولنے میں بھی دشواری پیش آئی۔ بڑا امپورٹنٹ انٹرویو تھا، اور اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ کسی بھی شخص، چاہے وہ صحافی ہو یا غیر صحافی ہو، ایک تو یہ ہے کہ اچانک کسی کو غائب نہیں ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس انٹرویو میں جو کہ بڑے عرصے کے بعد انٹرویو سامنے آیا، کیا کیا اہم باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں دور عقوبت، دور اذیت میں 142 دن کا شاید انہوں نے ذکر کیا، 142 دن ان پر کیسے گزرے، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اور شاہ محمود صاحب کے لیے، شاہ محمود قریشی پہلے تو پارٹی کے نائب صدر تھے، اب پارٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے نائب صدر ہیں، تو ان کو اور عمران خان کو ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بہرحال ایک ریلیف ضرور ملا، اور عمران خان کی 3 جگہ اور شاہ محمود قریشی کی 2 جگہ جو ضمانتیں تھیں انہیں مل گئیں۔ کیس کیا ہے، کس بات پہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، کس بات پہ پکڑ ہو سکتی تھی، وکیل نے کیا کہا، دلائل کیا دیے گئے، اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے۔ تیسری خبر جناب، ایک دفعہ پھر غلغلہ مچا ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑی کمی ہونے والی، اور یہ چھوٹی کمی نہیں ہے، یہ بڑی کمی ہونے والی ہے۔ اچھا، کچھ دنوں پہلے بھی یہ شور مچا تھا اور آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس دفعہ پھر شور مچ رہا ہے۔ تو کیا پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اگر ہوگی تو یہ کتنی بڑی قیمت کمی ہوگی؟ کیا یہ کمی جو ہے 30-40 روپے ہوگی، 10-15 روپے ہوگی، 2-3 روپے ہوگی؟ تو یہ ہم نے گریڈز بنائے ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی کمی ہوگی۔ پیٹرول کی پرائس کم ہونی چاہیے، جیسے ہی پیٹرول کی پرائس کم ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہو جاتی ہے، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی ہو جاتی ہے، اس سے لوگوں کو بنیادی طور پر فائدہ پہنچتا ہے، وہ ضرور بات کریں گے۔ ایک بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ایک خبر ہے، اور وہ جو برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا برطانیہ رہتے ہیں، وہاں پر ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور ویزے کے حوالے سے ایک مشکل ہی کہنا چاہیے، قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا، آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں برطانیہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پاسپورٹ پہ ٹھپے لگا کے دیا کرتا تھا، ساری عمر رہے۔ یہ 60s 70s کے زمانے کی بات ہے، اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ لوگ بحری جہاز میں جاتے تھے برطانیہ اور پھر ساری عمر وہاں گزار دی، نہ کسی نے پوچھا۔ اب جو دنیا میں بہت ساری، جس میں دہشت گردی بھی ایک وجہ ہے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ویزا ریسٹرکشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ برطانیہ نے اس ریسٹرکشن میں اضافہ کر دیا ہے، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے مزید مشکلات، اور یہاں سے جو پاکستانی وہاں جا کر ملازمت کرنا چاہ رہے ہیں یا وہاں پر بیٹھے وہ لوگ جو انٹرپرینیور ہیں یا کوئی آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں جو آپ کو وہاں بلانا چاہ رہے ہیں، آپ کو کام دلوانا چاہ رہے ہیں، آپ کو سیٹل کروانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، اور مشکلات مانیٹری ٹرمز کے ہیں، یعنی خرچہ زیادہ پڑے گا۔ اگر آپ امیر کبیر آدمی ہیں تو ظاہر ہے آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جن لوگوں کے ویزے ہوتے ہیں یہ تو ورکر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یا کسی کا بھائی گیا، اس نے اپنے رشتہ داروں کو بلانا شروع کیا، اللہ کا شکر ہے سارا میرپور ہمارا اسی طرح گیا ہوا ہے، تو اس طرح لوگ جاتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہر روز ان مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک آخری ایشو، فواد چودھری صاحب کا ایک بڑا دلچسپ بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیس لگوانے کے لیے اب ہمیں تقریباً مرنا پڑے گا۔ تقریباً کا لفظ میں نے اپنی طرف سے کہا، سپریم کورٹ میں کیس لگوانے کے لیے ہمیں مرنا پڑے گا۔ وہ
جو ہیں اینٹی کرپشن کے حدود میں آئے ہوئے ہیں، اطاب میں آئے ہوئے ہیں، بہت سارے کیسز کھلے ہوئے ہیں ان کے اوپر جس میں کرپشن کی بہت زیادہ الزامات ہیں، تو وہ سارے کیسز کس طرح حل ہوں گے، اور وہ جس مصیبت سے گزر رہے ہیں اس سے سپریم کورٹ تک کیسے پہنچیں گے۔ سپریم کورٹ میں وہ شاید سمجھ رہے ہیں وہ 3 کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹولہ شولہ ختم ہو گیا، تو اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب لوگوں کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، میں نہیں چاہتا کہ ان کا مذاق اڑایا جائے، لیکن مکافات عمل ہم نے ابھی تھوڑے عرصے میں ہوتے دیکھ لیے۔ 1-1.5 سال پہلے فواد چودھری صاحب مطلب ہر کسی شخص کی توہین کر رہے ہوتے تھے۔ ایک جملہ مجھے بڑا ان کا یاد ہے، جب حکومت ختم ہوئی، عمران خان کے یہ وزیر اطلاعات تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ جو آپ کے پاس سرکاری گاڑی تھی وہ تو واپس کر دیں۔ اچھا بھائی، اگر آپ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور آپ نے سرکاری گاڑی رکھی ہی ہے تو آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے۔ لیکن فواد چودھری انہوں نے کہا میں گاڑی واپس کر دوں، ان چوروں لٹیروں کو واپس کر دوں جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں۔ تو اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اب کرپشن کے کیسز فواد چودھری کے اوپر ہیں اور وہ سپریم کورٹ کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ موضوعات ہم نے آج زیر بحث لانی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران ریاض کے حوالے سے۔ بڑا ایموشنل انٹرویو تھا، 11 منٹ کا دورانیہ تھا اس انٹرویو کا، اور بہت ہی زیادہ وائرل ہوا۔ عمران ریاض کا حلیہ بڑا تبدیل ہو گیا۔ عمران ریاض صاحب نے گلگت والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو ان کے خیال میں کچھ فینز نے انہیں دی تھی، اور داڑھی رکھی ہے، داڑھی بھی سفید ہے۔ لہجہ جیسے وہ ٹی وی کے اینکر تھے تو ایک خاص پیس کے ساتھ، خاص گرام کے ساتھ وہ بولا کرتے تھے، اور تو وہ اب لہجہ بڑا مدھم ہو گیا ہوا ہے۔ ان کے لہجے میں، آواز میں، زبان میں لکنت موجود ہے جو پہلے کبھی ٹیلی ویژن پروگرام کرتے ہوئے ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی تشدد ہوا جس کے حوالے سے، جس کا نتیجہ اس لکنت کی صورت میں آیا۔ پہلے وہ زیادہ تھی، اب کم ہو گئی ہے۔ عمران ریاض خان نے جو باتیں کی اس میں سب سے پہلے تو اپنی والدہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ وہ میرے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور پھر اپنی اہلیہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ نے میرے اوپر جو مظالم کا پہاڑ ٹوٹا اس کے بعد بھی کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی کوئی شکایت کا لفظ زبان کے اوپر نہیں لائیں، اور وہ بڑی ثابت قدم رہی اور بڑی صابر خاتون ہے، اور یہ وہ تو ایک طرح کی ٹرانسفارمیشن ہے عمران ریاض خان میں، پہلے والے عمران ریاض خان میں اور اب میں۔ پہلے والے عمران ریاض خان ایک خاص طرح سے عمران خان کے حق میں ہر سچ جھوٹ بولتے تھے، اب وہ خاص کر کے صرف ان مظالم کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے اوپر ہوئے۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ 142 دن جو تھے وہ بڑے تکلیف دہ تھے۔ ایک جملہ بڑا ایموشنل سا تھا اس کے اندر، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو ہے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ 24 گھنٹے کتنے طویل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ قید میں ہیں، حراست میں ہیں، عقوبت میں ہیں، تو آپ کو وہ ٹائم تو گزرتا ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو ان کو پتہ چلنا چاہیے۔ پھر انہوں نے جو اچھی بات مجھے یہ لگی، وہ انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے تو اس وقت آواز اٹھائی تھی کہ جب ابصار عالم کے ساتھ گولی لگی تھی، جب متی کو اغوا کیا گیا تھا، یا دوسرے سارے لوگ تھے جن کے اوپر، اچھا یہ اگر مجھے یاد نہیں کہ عمران ریاض خان صاحب نے اس طرح کیا ہو، لیکن یقیناً کیا ہوگا، وہ اگر بات کر رہے ہیں تو سچ بات کر رہے ہوں گے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب آزادی اظہار، آزادی صحافت کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے اپنے اپنے آئیڈیلز ہوتے ہیں اور اپنا اپنا سچ، اپنا اپنا جھوٹ ہوتا ہے۔ ابصار عالم کو گولی لگے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ متی اللہ جان اغوا ہو تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور احمد نورانی کو مارا جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسد طور کو مارا جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر اچانک سب کو آزادی اظہار، آزادی صحافت، یہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ دیکھیے، کچھ زندگی میں بنیادی اصول پکے ہونے چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی بھی شخص کو، کسی بھی صحافی کو، کسی بھی پاکستانی کو، کسی بھی انسان کی آواز اس طرح بند کرنی ہے زور زبردستی، تو پھر یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ یہ آئین پاکستان سے بھی متصادم ہے، یہ انسانی حقوق کے تمام شقوں سے
متصادم چیز ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اٹ واز اے ویری ایموشنل انٹرویو، بہت اچھا بولے عمران ریاض، اور انہوں نے وہ ساری باتیں نہیں کہیں جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تبدیلی ان کے لہجے میں، رویے میں، لباس میں، سوچ میں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یوں لگتا تھا کہ لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو لوگ تو ہر ایسا شخص جس کو مار پڑتی ہے، بلا وجہ اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ دعاؤں کا حلقہ صرف عمران ریاض تک محدود نہیں ہے۔ بس یہ چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس کے خلاف بات بھی کرنی چاہیے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اب دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں بھائی جان، عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں۔ 3 ضمانتیں عمران خان کی، 2 ضمانتیں شاہ محمود قریشی کی، انسداد دہشت گردی عدالت میں۔ اور عدالت میں ہوا کیا؟ عدالت میں ہوا کہ وکیل صاحب نے کہا کہ سر انہوں نے تو سر پہ آسمان سر پہ اٹھایا تھا، 9 مئی کے واقعات انہوں نے کروائے اور ملک میں جلاؤ گھیراؤ، یہ وکیل صاحب فرما رہے ہیں، تو ان کو پکڑ کے ان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں۔ اچھا، اب جو جج صاحب نے کہا کیا یہ وہاں پر موجود تھے، کھڑے ہوئے وہاں پہ یہ نعرے لگوا رہے تھے یا کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگوا رہے تھے یا نہیں؟ تو وکیل صاحب نے کہا نہیں یہ وہاں پر موجود تو نہیں تھے۔ تو پھر اس کے بعد اس دلیل کو جج صاحب نے کافی سمجھا کہ اگر یہ موجود نہیں تھے تو پھر ان کی ضمانت بنتی ہے، اور ان کو ضمانت مل گئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس طرح کے بہت سارے کیسز اور بھی ہیں، لیکن عمران خان خوش قسمت ہے کہ ابھی بھی ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا جا رہا جو پاناما میں نون لیگ کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا۔ وہ تو بڑا تکلیف دہ رویہ تھا۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں جناب، پیٹرول کی قیمتیں 50 روپے کم نہیں ہو رہی ہیں اور 3 روپے بھی کم نہیں ہو رہی۔ ایک اندازے کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، بڑی کمی ہے، لیکن وہ 15 روپے، 13 روپے، 12 روپے اس رینج کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بند ہو رہی ہیں۔ مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے مفلس پاکستانیوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے پیٹرول کی قیمت کم ہوتی جائے گی، ڈالر کی قیمت کم ہوتی جائے گی، پاکستانی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ ذرا لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اب معاملات ایسے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو کہا ہوا ہے کہ جن حالات میں پاکستان چھوڑ کے گیا تھا وہ حالات مجھے واپس چاہیے۔ تو بھائی اس وقت تو ڈالر 100 روپے کا تھا اور پیٹرول شاید 104 روپے کا تھا، وہ حالات تو ابھی نہیں آ رہے، تو ان حالات کے آنے میں ابھی وقت ہے۔ لیکن بہرحال ایک خوشخبری ہے جو پاکستانیوں کے لیے اچھی ہے۔ برطانیہ میں جو پاکستانی جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک دشواری یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہاں پر جو ورک پرمٹ والے لوگ ہیں یا ویسے جانا چاہ رہے ہیں، تو اگر کوئی آپ کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کی فیس تھی 18,000 روپیہ، آپ کی آمدن دکھانی پڑتی تھی 18,000 روپیہ، اب وہ 38,000 ہو گئی۔ اور اگر آپ کسی ورکر کو بلانا چاہ رہے ہیں، آپ انٹرپرینیور ہیں، لیبر کو بلانا چاہ رہے ہیں، تو پہلے وہ 26,000 پاؤنڈ ہوتی تھی آپ کی کیپیسٹی، اب وہ 38,700 پاؤنڈ ہو گئی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخیر شخص ہی آپ کو بلا سکتا ہے، عام آدمی آپ کو نہیں بلا سکتا۔ فواد چودھری کے بیان کی پہ ترس بھی آیا، ہنسی بھی آئی، افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی ہوا کہ یہی لوگ جب دوسروں پہ تہمت لگاتے تھے، دوسروں کو توہین کا نشانہ بناتے تھے، تو اس وقت ان کے لہجے اور رویے بہت مختلف تھے۔ فواد چودھری صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ سپریم کورٹ انہیں بلا لے۔ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ میں جا کے وہ اور پھنسیں گے۔ پی ٹی آئی والے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے میں کمال قابلیت رکھتے ہیں، اور یہ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ چلے گئے، لیکن سپریم کورٹ جائیں گے تو اور پھنسیں گے، کیونکہ یہ اب وہ 3 والا ٹولہ نہیں ہے۔ اب ٹرکوں والا جج بھی وہاں نہیں بیٹھا، نہ پرویز الہی کا جو ہے یار بیٹھا ہے وہاں پر۔ اب تو معاملات مختلف ہو گئے، اب تو سپریم کورٹ اور طریقے سے چل رہی ہے نا، آئین اور قانون کے تحت چل رہی ہے۔ تو اس کے اندر اگر کہیں فواد چودھری صاحب اینٹی کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں اور شواہد کے اندر کہیں پھنستے ہیں تو یہ سپریم کورٹ جا کر زیادہ پھنس جائیں گے۔
پہلے تو ان کے پاس بہت بڑی دلیلیں ہوتی تھیں کہ سارے لوگ سپریم کورٹ سے فارغ ہو جائیں گے، سپریم کورٹ میں جو یہ کہتے تھے سپریم کورٹ وہ فیصلہ کرتی تھی. برا سا لفظ ہے لیکن لگتا تھا سپریم کورٹ ان کی نوکر لگی ہوئی، اور جو مالک حکم کرتا تھا سپریم کورٹ اس کی تعمیل کرتی تھی. بندیال ثاقب نثار سے لے کے بندیال، کھوسا، گلزار، سارے لوگ ایک ہی طرح بیہیو کرتے رہے. اب تبدیلی آئی ہے تو قاضی صاحب کے دور میں آئی ہے، اور قاضی صاحب کا دور ایک دن ختم ہو جانا ہے. مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے کہ اس وقت اس ملک کی اور یہاں کے نظام انصاف کی کیا سچویشن ہوگی. خبریں اور بھی بہت سی ہیں لیکن فی الوقت اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.